جون پلان 1947 یا تقسیم ہند کا منصوبہ 3 جون، اسے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور بہت ہی امپورٹنٹ سمجھا جاتا ہے، کیونکہ یہ وہ لاسٹ اور فائنل سٹیپ ہے جب ہندوستان کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، پاکستان اور ہندوستان کے اندر۔ اگر ہم اس کے بیک گراؤنڈ کی بات کریں تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ جو 1945 اور 46 کے الیکشنز ہوئے تھے، اس کے نتیجے میں جو ہے یہاں پر حکومت بنی تھی، انٹرم گورنمنٹ جو تھی، اس میں جو وزارتیں مسلمانوں کو ملی تھی، مسلمانوں کی وزارتوں میں مالیات کی وزارت بھی تھی، اور اس میں لیاقت علی خان نے بہت ہی بہترین قسم کا بجٹ پیش کیا تھا، جس وجہ سے ہندو بہت زیادہ پریشان تھے اور مسلمانوں اور ہندوؤں کے بیچ میں ایک بہت ہی شدید تناؤ کی کیفیت تھی۔ تو ایسے میں جو ہے برطانوی گورنمنٹ نے جو ہے وائسرائے بھی تبدیل کر دیا، لارڈ ویل کی جگہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو جو ہے وہ ہندوستان کا آخری وائسرائے بنا کر بھیجا اور گورنر جنرل بنا کر بھیجا۔ تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو ہے انہوں نے پہلے کانگریس سے ملاقات کی اور اس کے بعد مسلم لیگ سے ملاقات کی۔ الگ الگ ملاقاتوں میں انہوں نے سب سے پہلے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے یہ کوشش کی کہ کسی طرح سے ان دونوں جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لایا جا سکے، تاکہ دونوں جماعتیں مل کر آگے جا سکے اور ہندوستان کا مستقبل کا فیصلہ ہو سکے، لیکن کانگریس نے بھی انکار کیا اور مسلم لیگ نے بھی ساتھ رہنے سے انکار کیا۔ نتیجے کے طور پہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن اسی نتیجے پر پہنچا کہ ہندوستان کا ایک ہی حل ہے اور یہ آخری حل ہندوستان کو تقسیم کرنا ہے، اور یہی بات لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے جو ہے وہ ایک منصوبہ بنایا اور اس منصوبے کو جو ہے برطانیہ بھیج دیا منظوری کے لیے کہ بھئی میرے منصوبے کے تحت جو ہے وہ ہندوستان کو تقسیم کر دیا جائے۔ اب ہندوستان کی جو تقسیم کا فیصلہ کیا گیا، اس کے اندر یہ کہا گیا جو بنگال اور پنجاب تھے ان کو تقسیم کیا گیا 2 حصوں کے اندر، کہا گیا کہ ان پنجاب اور بنگال کی اسمبلیوں کا الگ الگ اجلاس بلایا جائے گا، جس میں ہندو اور مسلمان نمائندے یہ فیصلہ کریں گے کہ انہیں مسلمانوں کے ساتھ شامل ہونا ہے یا ہندوؤں کے ساتھ، یعنی کہ وہ انہیں پاکستان کے ساتھ شامل ہونا ہے یا انڈیا کے ساتھ شامل ہونا ہے، کیونکہ ان دونوں کے اندر ایک حصے مسلمان آباد تھے، ایک حصے میں ہندو آباد تھے۔ اسی طرح سے جو فیصلہ کیا گیا بنگال کا بھی یہی فیصلہ کیا گیا۔ سندھ کا فیصلہ کیا گیا کہ سندھ کا فیصلہ سندھ کی اسمبلی کرے گی کہ اس نے پاکستان کے ساتھ شامل ہونا ہے یا ہندوستان کے اندر۔ سرحد کے اندر کہا گیا ریفرنڈم کروایا جائے گا اور ریفرنڈم کے تھرو کی رائے معلوم کی جائے گی کہ انہوں نے کس کے ساتھ شامل ہونا ہے۔ اسی طرح بلوچستان کی بات کی جائے تو بلوچستان کا فیصلہ انہوں نے کہا کہ بلوچستان کا شاہی جرگہ اور میونسپل کمیٹی کرے گی کہ بلوچستان نے کس کے ساتھ شامل ہونا ہے۔ اسی طرح سے اگر بات کریں ہم برطانوی ہندوستان کی شاہی ریاستوں کی، تو شاہی ریاستوں کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ کسی کے ساتھ بھی شامل ہو سکتی ہیں اپنی مرضی سے یا موجودہ حالت بھی برقرار رکھ سکتی ہیں، اور اس طرح یہ پلان جو ہے 14 جولائی 1947 کو برطانوی پارلیمنٹ سے پاس ہوا اور اسے قانون آزادی ہند کہا گیا، اور 3 جون پلان بھی سے کہا گیا، اور اس طرح سے اور یہ کہا گیا کہ 15 اگست 1947 سے یہ نافذ العمل ہوگا، جس کے مطابق جو ہے ہندوستان اور پاکستان کو آزاد کر دیا جائے گا، اور 15 اگست 1947 تک جو یو کے ہے وہ ہندوستان سے برٹش جو ہیں وہ ہندوستان سے چلے جائیں گے، اور اس طرح سے پاکستان تقسیم ہو گیا۔ اور 14 اگست 1947 کو جو ہے وہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کراچی آئے اور یہاں پر آ کر انہوں نے اسمبلی سے خطاب کیا، اس طرح پاکستان کی آزادی کو اناؤنس کیا۔ اسی طرح سے 15 اگست 1947 کو انہوں نے انڈیا میں جا کے اسمبلی سے خطاب کیا اور اس طرح سے دونوں ملکوں کی آزادی کا اعلان کر دیا۔